الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل اور احسان کیا ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، روزے اور تراویح پڑھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ محترم بھائیوں، اب صرف ہمارے درمیان رمضان ایک ہفتے کا مہمان ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مہمان آیا، ہم نے نہ اسے بریانی کھلائی نہ اسے چائے پلائی، اگر پانی پیش کیا وہ بھی گندا میلا پانی پیش کیا، اور اسے صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کیے، اور وہ مہمان جب واپس جائے گا تو روٹ کر جائے گا کہ بھئی میں ان کے پاس آیا تھا اور میری انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، میرے ساتھ بدتمیزی کی، اس طرح کا رویہ اختیار کیا۔ اسی طریقے سے ہم میزبان ہیں، رمضان مہمان ہے۔ رمضان کا جس طرح ہم نے مہمان نوازی کرنی تھی، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، روزہ رکھ کر گناہوں سے بچنے کے ذریعے ہم نے اس کی صحیح مہمان نوازی نہیں کی۔ اب جب وہ رمضان واپس جائے گا تو جب واپس جاتے ہوئے کیا وہ مہمان ایسے ہی خوشی سے جائے گا یا روٹ کر جائے گا؟ لیکن بعض لوگوں نے، سارے لوگ تو نہیں، بعض لوگ رمضان کی صحیح قدر کیے، اس کی صحیح مہمان نوازی کیے، اسے صحیح بریانی کھلائے، اسے بہترین طریقے سے بات کیے، سونے کے لیے بہترین جگہ دیے۔ تو اب وہ مہمان ان لوگوں سے جنہوں نے اس کی میزبانی کی ہے خوشی خوشی جائے گا، دعائیں دے کر جائے گا۔ تو اسی طریقے سے رمضان کی بعض لوگوں نے قدر کر لی ہے، بعض لوگوں نے قدر نہیں کی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، رمضان میں بہت سارے لوگ روزے رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ روزے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ روزہ چھوڑنے والوں کے لیے بھی، روزہ رکھنے والوں کے لیے بھی رمضان کے آخر میں ایک بہت بڑا عمل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ معلق فرمایا ہے، جسے ہم صدقہ فطر کہتے ہیں۔ دیکھنے میں لوگ اس کو ہمارے ماحول کے اعتبار سے لائٹ میں لے لیے، ہلکے میں لے لیے، جبکہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے
رمضان کے اندر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کا روزہ قبولیت ہونے سے پہلے آسمانوں میں لٹکا رہتا ہے، جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس وقت تک وہ روزہ ایسے ہی آسمانوں کے درمیان رہتا ہے۔ جب صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کے روزے کو قبولیت سے نواز دیا جاتا ہے۔ تو اتنی بڑی بات ہے کہ صدقہ فطر کا رمضان کے روزوں سے اتنا تعلق ہے کہ جو بندہ رمضان کے روزوں کو قبول کروانا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، صدقہ فطر کے سلسلے میں ہم لوگوں نے بڑا ہنسی مذاق بنا لیا۔ میں انشاءاللہ آگے تفصیل سے بتاؤں گا کیسے ہنسی مذاق بنا لیے۔ صدقہ فطر آیا ہے رمضان کی پاکی صفائی کے لیے۔ رمضان کے روزے رکھتے ہوئے کسی کی غیبت کر لی ہوگی، زبان سے جھوٹ بولا ہوگا، آنکھ سے بد نظری کی ہوگی، تو یہ صدقہ فطر رمضان کے روزوں کی صفائی کے لیے، جو ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے اس کی صفائی کے لیے صدقہ فطر ہے۔ اس کی مثال اللہ والے یہ دیتے ہیں کہ جیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی واجب چھوڑ دیا، تو ایسی صورت میں نماز مکمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سجدہ سہو کو رکھا ہے کہ آخر میں سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کی جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اتحیات پڑھ کے نماز کو مکمل کیا جاتا ہے۔ یہ صدقہ فطر، یہ نماز کو قبول کروانے کے لیے، نماز کو صحیح کروانے کے لیے سجدہ سہو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے روزوں میں جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، صدقہ فطر سجدہ سہو کے قائم مقام ہے۔ آپ کے روزے، آپ کا رمضان، آپ کی تراویح، آپ کے اعمال قبول ہونا ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ کون کون ادا کرنا ہے؟ علماء نے لکھا ہے صدقہ فطر ہر اس آدمی پر جس کے پاس 80/7 گرام 480 ملی گرام سونا ہو، یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی ہو، یعنی جس کے پاس کم از کم 50,000 کی مالیت، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے گھروں کے اندر ایکسٹرا چیزیں، بیکار لغو چیزیں، بیکار کی چیزیں، جیسے یعنی کپڑے خریدے جاتے ہیں پہننے کے لیے نہیں، سجانے کے لیے، کبھی کبھار یہ پہنا جاتا ہے، تو یہ بعض اوقات کپڑے گھروں کے اندر 50,000 ہزار کے، 60,000 ہزار کے کپڑے جو روز مرہ استعمال کے بجائے کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، وہ بے ضرورت چیزیں ہوتی ہیں۔ چاہے صوفہ ہو، وہ صوفہ بے ضرورت رکھا گیا ہو خالی اسٹائل کو دکھانے کے لیے، یا کوئی ایسی چیز جس کے اندر 50,000 کی مالیت بے ضرورت پائی جاتی ہو، تو ایسے آدمی پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس پلاٹ ہو، جس کے پاس ایکسٹرا گھر ہو، جس کے پاس یعنی ایکسٹرا گاڑیاں ہو، دکان ہو، ان سب کے لیے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر وہ آدمی جس کے پاس 1 دن اور 1 رات کا راشن موجود ہو، 1 دن اور 1 رات کا راشن شاید کہ آج منکھانے والوں کے پاس بھی رہے گا، بھیک مانگ کر زندگی گزار دے نا، ان کے پاس بھی راشن رہے گا، تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ کب واجب ہو جاتا ہے؟ عید کے صبح صادق کے موقع پر واجب ہوتا ہے، اس وقت ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی عید سے پہلے رمضان ہی میں ادا کر دیا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، گویا اس کی مثال ایسے سمجھے کہ ہم سب پر صدقہ فطر واجب ہے،
چاہے وہ آدمی غریب ہو، چاہے درمیانہ پن کا آدمی ہو، چاہے مالدار ہو، سب کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ غریب بھی روزہ رکھتا ہے، اس کو بھی اپنے روزے کی صفائی کی ضرورت ہے۔ درمیانہ پن بھی آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے بھی اگر کیا ہے اپنے روزے کی پاکی کی ضرورت ہے۔ مالدار آدمی بھی روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے بھی اپنے روزے کی پاکی کی صفائی کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ عید کی نماز کے جانے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرنا ضروری ہے۔ عید کی نماز کو جانے سے پہلے اگر کوئی بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا، عید کی نماز سے یعنی صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا، تو اس بچے کی طرف سے بھی والدین اس بچے کا صدقہ فطر ادا کریں گے۔ نابالغ بچے ہیں، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، ماں باپ ان کے ذمہ دار بنتے ہیں، اس کے طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اور اسی طریقے سے بالغ اولاد ہے تو بالغ اولاد کی طرف سے ماں باپ کا صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ بالغ اولاد اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے گی۔ اگر والدین بالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں، ادا ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، صدقہ فطر یعنی ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ادا کرنا ضروری ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے ہو چاہے روزے نہ رکھے ہو۔ رمضان کے روزے رکھنے والے کے لیے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ رمضان کے اندر جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے ان کے لیے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، آپ کے سامنے صدقہ فطر واجب ہونے کی حکمتیں کیا ہیں؟ کیوں صدقہ فطر واجب کیا گیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ بات سن لیں کہ صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں سستا کم جو ملتا ہے اسے پکڑ لیتی ہمیں 4 نصاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے 4 نصاب: ایک جو کی قیمت بارلے، ایک منقع کشمش جسے کہتے ہیں اس کی قیمت، ایک کھجور، یہ 3 ایک سا کے بقدر اس کی قیمت ادا کی جائے۔ ایک سا بولے تو تقریباً 3.5 کلو سے زائد، تقریباً 3.5 کلو سے زائد، 4 کلو سے پہلے 4 کلو سے تھوڑا کم، 3.5 کلو سے زائد کھجور، کشمش، منقع، جو، بارلے، یہ 3 چیزیں 3.5 کلو سے زائد کی قیمت لگا کر اس کا صدقہ فطر ادا کرنا ہوتا ہے۔ گیہوں، اس کے لیے آدھا سا بولے تو تقریباً 1.5 کلو سے زائد، 1 کلو 650 گرام تقریباً یا 670 گرام، اتنا ادا کرنا ہے۔ اب ہندوستان کے اندر کون سی چیزیں زیادہ قیمت کی ہیں؟ سعودی عرب کے اندر اس زمانے میں کون سی چیزیں زیادہ قیمت کی تھی؟ سعودی عرب کے اندر کھجور قیمتی نہیں ہوتا تھا، منقع بھی اتنا قیمتی نہیں سعودی عرب کے اندر، جو، بارلے، یہ تو ہمیشہ یہ کھاتے تھے، روٹی بنا کر کھاتے تھے، جو، یہ بھی اتنی قیمت نہیں۔ سب سے زیادہ جس کی قیمت لگتی تھی وہ گیہوں کی لگتی تھی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جو دام سستے ہیں، کھجور، منقع، بارلے، جو، ان کو ایک ساتھ 3.25 کلو، 3.5 کلو سے زائد اس کی قیمت لگا کر صدقہ فطر ادا کرنے کو کہا ہے۔ جو چیز زیادہ مہنگی ہے اسے اللہ کے نبی نے 3.5 کلو سے زائد نہیں بلکہ اس کا آدھا، اس کے آدھے کی قیمت لگا کر دیا جاتا تھا۔ اب ہمارے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی ہے؟ کھجور ہے، منقع ہے، اس کے بعد بارلے ہے، اس کے بعد گیہوں ہے۔ گیہوں ایک دم سستا۔ اب ہم لوگوں نے کیا کیا؟ یہ 3 چیزوں کو گولی مار دی، گیہوں کو پکڑ لیے، وہ بھی گیہوں آدھا سا، 1.5 کلو سے زائد، 2.25 کلو سمجھو،
پونے 2 کلو کی قیمت لگ بھگ 70 روپے یا 80 روپے ہوتی ہے. اس کو مالدار بھی وہی ادا کر رہا ہے, غریب بھی وہی ادا کر رہا ہے, درمیان اپن والا آدمی بھی وہی ادا کر رہا ہے. اور پورے شہر کے اعتبار سے زمانہ جاہلیت کی طرح پورے شہر کے اندر اعلان کروا دیا جاتا ہے کہ صدقہ فطر 80 روپے ہے یا 75 70 پر 5 روپے ہے 70 روپے. مالدار بھی اسی طریقے سے ادا کرے, غریب بھی اسی طریقے سے ادا کرے, درمیانہ پد بھی اسی طریقے سے ادا کرے. تو پھر صدقہ فطر رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ صدقہ فطر رکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عید کی نماز جس میں پورے مسلمان شریک ہونا ہے, پورے مسلمان ایک شان کے ساتھ, آن بان شان کے ساتھ, کہ جس میں گھروں سے مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے اور عید کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو جائیں. اتنی بھیڑ دیکھ کر لوگوں کے دلوں کے اندر, اسلام کے دشمنوں کے دلوں کے اندر ایک رعب ہیبت طاری ہو جائے کہ دیکھو ان کی کیا شان ہے, کہ یہ لوگ کتنا اکٹھے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, دیکھو ان کی جمعیت دیکھیے, ان کا اکٹھا پن دیکھیے. اس لیے صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرنے کو اس لیے کہا گیا تاکہ غریب کے گھر کے اندر یہ اس فکر سے نہ رہے کہ میرے گھر کے اندر راشن نہیں ہے, میرے گھر کے اندر عید منانے کے لیے سامان نہیں ہے, اور اس فکر میں, اس غم میں وہ عید کی نماز کو نہ آئے اور گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے غم کو دیکھ کر وہ عید کی نماز چھوڑ دے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت اس لیے رکھی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے اپنے گھروں کے پاس جو غریب لوگ ہوتے ہیں, جن کے پاس عید کے سامان نہیں ہوتے ہیں, ان تک تم صدقہ فطر ادا کرو تاکہ وہ تمہارے ساتھ عید کی نماز میں شامل ہونے والے بن جائیں. یہ حکمت ہے, یہ بھی ایک حکمت ہے صدقہ فطر کے ادا کرنے کی. اب تمہیں ہمیں 80 روپے کے حساب سے گھر کے اندر 5 افراد ہیں, 5 افراد ملا کر 80 روپے کے حساب سے ادا کرے. 8 5 40, 400 روپے کسی غریب کو لے جا کر دیے. بکرے کا گوشت خریدنا بولے تو بھی 750 روپے ہے. غریب کے گھران کے اندر وہ کیا چاول خرید سکتا ہے, کیا گوشت خرید سکتا ہے؟ آفٹر آل مہینے کا دودھ بھی اس پیسوں میں ادا نہیں کر سکتا. میرے بھائی غور سے سنو, منڈی نیچے ڈالنے کو سو گئے بولے تو یہ قیمتی بات ہے. غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی, عمل کرنے میں آسان ہوگا. سو گئے بولے تو شیطان سلاتا رہے گا, تمہیں 80 روپے ادا کرتے رہتے. تو 400 روپے اگر اپنی پورے گھر والوں کی طرف سے دیتے ہیں تو کس غریب کی عید ہوتی ہے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ. کسی غریب کی عید تو کیا ہے, ان کے گھر کے اندر چاول بھی صحیح طریقے سے نہیں آئے گا, میٹھا بھی اگر سیویاں بنانے کے لیے کچھ نہیں رہے گا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سعودی عرب کے اندر جو چیزیں قیمت کے اعتبار سے کم تھیں, اس کی ڈبل یعنی 3.5 پونے 4 کلو کھجور کے حساب سے لگا کر یعنی صدقہ فطر ادا کرتے تھے. وہاں پہ مدقے کی قیمت لگا کر اس کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے, بارلے کی قیمت لگا کر اس کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے. لیکن گیہوں کا جب مسئلہ آتا تو گیہوں کے سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں کہ وہاں کتنا مہنگا ہوتا تھا گیہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنا مہنگا ہوتا تھا. کیا اللہ کے نبی کے دور میں عرب کے اندر, حجاز کے اندر, سعودی عرب کے اندر اگر باہر سے گیہوں یا میدہ آتا, میدے کا آٹا آتا, تو اس گیہوں اور میدے کے آٹے کو صرف مالدار ہی خرید سکتا تھا. درمیانہ پن آدمی بھی خرید نہیں سکتا تھا, غریب آدمی بھی گیہوں کو نہیں خرید سکتا تھا, میدے کو خرید نہیں سکتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے گھر کے اندر گیہوں کا آٹا آیا. انہوں نے جا کر ملک شام سے گیہوں کا آٹا آیا ہوا تھا, انہوں نے گیہوں کے آٹے کی بوریاں خرید کر اپنے گھر کے اندر رکھی. تو ایک یہودی نے کیا کیا, منافق نے دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر گیہوں کا آٹا بھی ہے, ہتھیار بھی ہے,
ایک رات اس نے کیا کیا، رات میں ان کے گھر کے اوپر چڑھ کر گھر کے اندر گھس کر کچھ ہتھیار بھی لے لیے اور گیہوں کے آٹے کا تھیلا لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب اس گیہوں کے آٹے کے تھیلے کے اندر تھوڑا سا سوراخ بھی پڑا ہوا تھا۔ اب یہ لے کے جا رہا تھا اپنے گھر میں رکھنے کے بجائے اس منافق نے ایک یہودی کے گھر کے اندر جا کر اس کو بطور امانت کے رکھ دیا۔ ہمارے زمانے میں کوئی ایسا آدمی بتا دو ہندوستان کے اندر جس نے گیہوں کے آٹے کو چرایا ہو، ایک آدمی بتا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے جا کر شکایت کی کہ میرے گھر کے اندر گیہوں کے آٹے کی تھیلی چوری ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس کا آٹا سیدھا یہودی کے گھر کو چلا گیا۔ یہ اپنے گھر میں بھی رکھنے کے بجائے کہیں ایسا نہ ہو کہ تلاشی لی جائے تو میں سبڑ جاؤں گا، وہ یہودی کے گھر کے پاس چلا گیا۔ جب یہودی کے پاس جا کر تلاش کیے تو یہودی نے کہا کہ میرا آٹا میرا نہیں ہے، یہ فلاں آدمی نے میرے پاس امانت رکھے گیا۔ اس کو بلایا گیا، اس نے قسمیں کھایا ہے میں تو کیا بھی کرا نہیں ویسا، میرا نہیں، میں نہیں ایسا۔ لیکن بعد میں بات ثابت ہو گئی کہ یہی منافق جس نے گیہوں کے آٹے کے بوریا چرا کر لے کے گیا تھا۔ تو اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ گیہوں کے آٹے کی بوریا چرانے پر ایک منافق مجبور ہو گیا تو اس کی قیمت کتنی ہوگی۔ اگر ہمارے یہاں کسی دکان کے باہر کھجور کے ڈبے کا ایک کارٹون رکھ دیا جائے تو لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے، چور چرا لے کے چلے جائے گا کہ کھجور کی یعنی مول کر کھانا، سکے کھجور مولنا بولے تو 300 350۔ اب یہاں باہر رکھ دے کھجور آرام سے چرا لے کو چلے جائیں گے، لیکن آٹے باہر رکھ دے سال بھر رہ جائیں گے لیکن کوئی چرانے والا نہیں ہو، اس لیے کہ گیہوں کی قیمت یہاں پر اتنی سستی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس لیے کہتے ہیں کہ صدقہ فطر نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ جس میں غریبوں کو فائدہ ہو جائے، اس لیے صدقہ فطر نکالا جاتا ہے۔ اب صدقہ فطر کی ایک حکمت بھی یہ سمجھے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو جاری فرمایا۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں جو بندہ اپنی زندگی میں صدقہ فطر ادا کرتا ہے، 4 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بطور انعام کے عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، رمضان کے اندر اس نے کوئی ایسی غلطیاں کر لیا، رمضان کے روزے رکھ کر جھوٹ بولا، غیبت کیا، یا کوئی آنکھوں سے کسی عورت کو نکاح اٹھا کر دیکھ لیا، یا کوئی کان کا گناہ کیا یا زبان کا گناہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر ادا کرنے کی برکت سے اس کے رمضان کے روزے میں جو کمی کوتاہی ہو چکی ہے، صدقہ فطر کی برکت سے اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک انعام یہ ملتا ہے۔ دوسرا انعام کیا ملتا ہے؟ اس کی روزی کے اندر، رزق کے اندر کامیابی کے ساتھ برکت ہوتی ہے۔ ہمیں تمہیں رزق کماتے ہیں، ادھر سے آتا پیسہ ادھر چلا جاتا ہے، ادھر سے آتا کماتے ہیں سب بھی، کھاتے پیتے ہیں، لیکن ادھر پیسہ آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، کامیاب نہیں بن پاتے۔ تو جو بندے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر کی برکت سے ان کو کامیابی کے ساتھ ان کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایک رمضان کے روزے کی پاکی صفائی، دوسرا رزق میں برکت۔ رزق میں برکت آنے واسطے 80 روپے کریں گے ہمیں صدقہ فطر، 80 روپے تمہارے روزے بھی پاک، رزق میں بھی برکت، تو رزق میں برکت کے لیے 80 روپے ادا کریں گے۔ تو آدمی رزق میں برکت کو چاہتا ہے تو اور زیادہ ادا کرنا پڑے گا۔ سال میں ایک مرتبہ صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے، اس کے اندر اتنے فائدے ہیں، رمضان کے روزے پاک، رزق کے اندر کامیابی کے ساتھ برکتیں، تو اس کے لیے کون کون 80 روپے ادا کریں گے؟ 80 روپے کوئی ادا کرنے کی چیز رہی۔ تمہیں کئی کو حضرت ایسا بولتے نہیں، یہ سال پورے علماء الحمدللہ اس بات پر متفق ہے، پورے علماء کی جانب سے متفقہ فیصلے کے طور پر ایک چارٹ بھی بنائی گئی ہے کہ جس کے اندر کھجور کی قیمت بھی لگائی گئی، منقے کی قیمت بھی لگائی گئی۔ کھجور کی قیمت 1050 ہے، منقے کی قیمت 980 روپیہ ہے، اور اسی طریقے سے بارلے
بارلے کی قیمت 280 5 روپے کچھ ہے، اور یعنی گیہوں کی قیمت 80 روپے ہے۔ یہ 4 نصاب اللہ کے رسول نے بیان فرمائے۔ اگر ہماری روزی کے اندر برکت آنا ہے، ہمارے رمضان کے روزے پاک ہونا ہے، تو پھر ایسی صورت میں صدقہ فطر اپنی طاقت، آدمی آٹو والا ہے اس کے لیے چلتا کہ 80 روپے انہیں ادا کرے، بلکہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں 80 روپے کے بجائے 160 روپے ادا کرے، اس لیے کہ گیہوں کی بالکل سستی قیمت ہے۔ یہاں پر 1% پر 160 روپے ادا کرے گا، 5% پر کوئی بڑا بھاری یعنی بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، 1000 کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ یعنی 160 روپے ایک سا کے اعتبار سے یعنی گیہوں کی بھی قیمت ادا کرے، لیکن جو سب سے زیادہ مالدار ہیں ان کے لیے 1050 کے اعتبار سے ادا کریں، کروڑ پتی ہیں، لکھ پتی ہیں، پلاٹیں ہیں، سب کچھ ہے، 1050 کے اعتبار سے ادا کریں۔ دوسرا اس سے کم درجے کے ہیں 980 روپے ہے، اس کے اعتبار سے اس سے کم والے ادا کریں، اور اس سے کم والے درمیانہ پن والے ہیں 290 پر 5 روپے یا 280 پر 5 روپے، جو اس کی قیمت ہے انشاءاللہ لگائیں گے ہم مسجد کے اندر، اس کی قیمت کے اعتبار سے ادا کرے۔ جو اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہی ادا کرے گا 80 یا 160 روپے۔ تو 2 حکمتیں یہ ہیں رمضان کے روزے پاک، رزق کامیابی کے ساتھ برکت۔ تیسری حکمت، تیسرا فائدہ صدقہ فطر ادا کرنے کا، سکرات کی حالت سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں گے۔ سکرات کی حالت بڑی خطرناک ہوتی ہے، نزع کی حالت، آدمی مرنے کو رہتا ہے لیکن نہ اس کی روح نکلتی ہے نہ رہتی ہے، ایسے خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ لوگ اسے زمزم میں کا پانی بھی ڈالتے، پتہ نہیں کیا کیا کی کرتے، لیکن اس کی روح نکلنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو 10 دن لگ جاتے ہیں، بعض لوگوں کو مہینے لگ جاتے ہیں، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا 5 سال لگ گئے نزع کی حالت میں، لیکن روح نہیں نکل پائی۔ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جو بندے خوش دلی کے ساتھ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، اللہ سکرات کی حالت سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کتنے بڑے فائدے ہی دیکھیں۔ پرانے سے تھے لوگ، پہلے پرانے امام صاحبہ کیا کرتے تھے، طے کرا کو کتنا بھائی صدقہ فطر بولے پورے مسجدہ میں وہ ادا کرو۔ نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیے اور فرمایا کہ نبی کے دور میں تو گیہوں بڑا مہنگا تھا، نبی کے دور میں گیہوں بڑا مہنگا تھا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اس وقت گیہوں بڑا سستا ہو گیا تھا۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لوگوں سے یہ فرمایا کہ لوگوں، نبی کے دور کے اندر گیہوں بڑا سستا تھا، اس لیے ہم لوگ 1.25 کلو کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالتے تھے، اب سستا ہو گیا ہے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم 3.5 کلو 4.25 کلو کے قریب اس کی قیمت لگا کر گیہوں کے حساب سے تم صدقہ فطر ادا کرو۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے صدقہ فطر ادا کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، موت کے وقت کوئی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، کوئی زمزم کا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، اللہ موت آسانی سے عطا فرماتے ہیں جو بندے صدقہ فطر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کتنا آفر ہے دیکھیے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے، قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی صدقہ فطر ادا کرنے والوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ 4 فائدے۔ نمبر 1، رمضان کے روزے پاک قبول کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ نمبر 2، رزق میں کامیابی کے ساتھ برکتیں۔ نمبر 3، سکرات کی حالت سے، نزع کی حالت سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں، موت آسانی سے عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو جو بندے
ان 4 فائدوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتنا کتنا ادا کریں گے؟ کروڑ پتی بھی صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے غریب بن جاتا ہے، لاکھ پتی بھی صدقہ فطر ادا کرتے ہوئے غریب بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سے درخواست ہے کہ مالدار اپنے مالداری کے حساب سے 1050، گھر کے اندر 5 افراد ہے تو تقریباً 5,500 روپے لگ بھگ صدقہ فطر بنتا ہے۔ اس کے لیے 5,500 روپے ایک دن کی نہیں، 1 گھنٹے کی کمائی بھی نہیں، اس کے لیے ادا کریں۔ اس کے اندر کھول کر دے، خوش ہو کر دے، دل کے ساتھ دے۔ یہ رواج کو ختم کریں، یہ 80 روپے کے رواج کو ختم کریں۔ گیہوں کے اوپر جو صدقہ فطر ادا کرنے کا رواج ہے، جو سستا بالکل، جس کے اندر نہ غریبوں کا فائدہ ہے، نہ وہ صدقہ فطر ادا کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ 80 روپے ادا کر دیا تو اس سے غریب کا کوئی فائدہ ہو جائے، نہیں ہوتا۔ اس کی عید بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے دودھ کا انتظام بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے گوشت کا انتظام بھی نہیں ہوتا، پھر وہ غریب ایسے ہی زندگی گزارتا ہے، ایسے ہی عید گزارتا ہے۔ تو اس لیے قبر کا عذاب اتنا خطرناک عذاب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، موت کی سکرات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اور اسی طریقے سے رزق کے لیے، حلال رزق کے لیے اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، رمضان کی قبولیت کے لیے اللہ کے نبی دعائیں مانگتے تھے، عبادات کی قبولیت کے لیے اللہ کے نبی دعائیں مانگتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ فطر ادا کرنے کی برکت سے یہ 4 فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب صدقہ فطر کسے دینا چاہیے؟ ذرا غور سے سنو بھائی، نیند تو بہت آ جاتی ہے آج کل۔ نیند آنے کا مطلب یہ ہے کہ بیان کی ضرورت ہے، ہمیں ایسا ہی سو جاتے ہیں، یہ اتنا مطلب ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سنو، صدقہ فطر کسے ادا کرنا چاہیے؟ جس کو زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے اس کو صدقہ فطر ادا کرنا جائز۔ ہمارے یہاں ماحول یہ بنا دیا گیا، مساجد کے اندر صدقہ فطر جیسے نکالتے ہیں، مؤذن صاحب کو، امام صاحب کو لاکھوں ہاتھ پہ تھما ڈالتے ہیں۔ کئی کو بولے تو پوری امت کی نگاہ میں سب سے زیادہ غریب مؤذن صاحب، امام صاحب، اس لیے کیا کرتے سو اٹھائے سچ لاکھوں تھما ڈالے، سچ انہیں خوش مؤذن صاحب کے اوپر کیا کہ انہیں بڑا احسان کر ڈالا، امام صاحب کے اوپر انہیں بہت بڑا احسان کر ڈالا انہیں صدقہ فطر ادا کر کے۔ حالانکہ مؤذن صاحب کو صدقہ فطر ادا کرنے سے، امام صاحب کو صدقہ فطر ادا کرنے سے، اس لیے کہ بعض امام مالدار بھی ہوتے ہیں، بعض امام سید بھی ہوتے ہیں، بعض مؤذن صاحب صاحب نصاب، یعنی جن کے اوپر زکوٰۃ واجب بھی ہوتی ہے۔ اب جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایسے مؤذن صاحب کو، ایسے امام صاحب کو آپ کا صدقہ فطر لگ گیا، آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مؤذن صاحب کو اگر آپ ہدیہ دیتے ہیں، اپنے جیب سے صدقہ فطر کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ پیسہ دو۔ امام صاحب کو اگر کوئی ہدیہ دینا چاہتے ہیں، صدقہ فطر کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ پیسہ دو، اس لیے کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے مستحق بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اس لیے صدقہ فطر، زکوٰۃ، یہ مسجد کے، محلے کے مؤذن کو، امام کو دینا، اگر وہ مؤذن اور امام مالدار ہو، صاحب نصاب ہو، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو، تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ دوسری پوائنٹ، اب کسی دن حضرت کو تو بولے تو ہری پگڑی باندھ لے کو، ڈھپٹی لے لے کو، آدمی آیا تھی منگ کھانے والے، اسپیشل فقیر، اب تو وہ اٹھانے کا رواج بھی ختم کر ڈالے وہ لوگ۔ پہلے اگر اٹھاتے تھے، اب وہ ڈھپٹی مار کو صبح سحری کو اٹھاتے تھے، اب وہ ہری پگڑی باندھ لے گا کو سب گھروں کے سامنے کھڑے ہو جاتی، فطرہ دے ڈالو، زکوٰۃ دے ڈالو، یہ دے ڈالو کرو۔ تمہارے سے زیادہ یہ فقیرہ مالدار آدمی، یاد رکھ لو، تمہیں تو کم رہتے ہیں، تمہارے پاس 1 پلاٹ کی 2 پلاٹ کی رہتی، ان کے پاس کروڑوں روپیوں کا مال رہتا، اس لیے کہ دھندا ان کا سال بھر صبح سے لے کر شام تک 10,000 کی کمائی تمہاری نہیں رہتی، انہوں کمالے جا کو سیدھا گانجا مارنے کو بیٹھ گئے رہتی۔ ایسے لوگ جو پیشہ ور بھکاری ہیں، مانگ کر لوگوں کے پاس بھیک مانگ کر اپنا گزارا کر رہے ہیں،
یہ آپ سے زیادہ مالدار ہوں گے، ایسے بھکاری، ایسے فقیر، ان لوگوں کو آپ صدقہ فطر ادا کریں گے تو آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، ان کو زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں اخبارات کے اندر ایسے، اب ہمارے مدن پلی کے اندر بہت سارے بھکاری ہیں، مر کو گیا بولے تو لاکھوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں تھے، کروڑوں روپے اس کے اکاؤنٹ میں تھے، کتنے کی گھرا رکھ لے کے انہیں کرایہ کو دے کر روز بھانگتا، کرایہ کو جا کو یعنی گھرا خریدتا، کرایہ کو دے دیتا۔ تو اس لیے پیشہ ور، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہے، آپ خیرات صدقہ کر بولتے دی مانگنے والوں کو دینا جائز نہیں، ان کا پیشہ مانگنے کا ہے، بھیک مانگ 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 کر صبح سے لا کر شام تک اتنا پیسہ ان کے پاس جمع ہو جاتا ہے، تو ایسے بھکاری لوگوں کو صدقہ اور خیرات دینے سے منع کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہے کہ ایسے بھکاری جو اپنا پیٹ مانگ مانگ کر بھگتے ہوں، تو ایسے بھکاریوں کو آپ صدقہ بھی نہ دیں، اس لیے کہ صدقہ کیا وجہ سے دیا جاتا ہے؟ اپنی آخرت کے لیے۔ صدقے کی وجہ سے جو بلائیں آنے والے ہوتے ہیں وہ بلائیں ٹلنے کے لیے۔ آپ ایسے مالدار کو صدقہ دے رہے ہیں جو تمہارے سے بھی زیادہ لکھپتی ہے، تو آپ کا صدقہ کہاں گیا؟ تو میرے بھائیو، اسی لیے گھر کے پاس آنے والے اور ایسے پیشہ ور بھکاری جو مانگ مانگ کر اپنا بھیک مانگ کر پوچھ رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے واسطے نہ صدقہ فطر ادا کریں، نہ زکوٰۃ کا مال دیں۔ پھر کسے دینا حضرت؟ میرے بھائیو، محلے کے اندر ایسے لوگ ہیں، آپ کو بولوں گا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، جن کے گھروں کے اندر ایک ایک وقت کا کھانا نہیں، دو دو وقت کے کھانے، بھوک کی حالت میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن شرم کے مارے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے کہ اگر میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا تو میری عزت جائے گی۔ لوگوں کے سامنے ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ میں گویا بڑا مالدار ہوں، لیکن گھر کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ کبھی کھانا میسر نہیں ہوتا ہے۔ کتنی بیوہ عورتیں، بیوہ عورتیں بولے تو یاد آیا، بعض بیوہ عورتیں ایسی بھی ہیں جن کے پاس زیورات بھی ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی ہے، جن کے پاس پلاٹیں موجود ہیں، مالدار ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر سہارا نہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی کبھار ہاتھ بھی پھیلا دیتے ہیں کہ میں بیوہ ہوں، مجھے کچھ مدد کرو۔ اگر جس بیوہ کے پاس 50,000 کا سونا اور کچھ پیسہ چاندی ہو، اگر آپ اس بیوہ کو زکوٰۃ ادا کرتے ہو یا صدقہ فطر ادا کرتے ہو، تو آپ کا صدقہ فطر اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جس کے پاس 50,000 کی مالیت ہو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اس کو زکوٰۃ دینے سے آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے خیال کے ساتھ تحقیق کر لیا کرو اپنے محلے کے اندر، اپنے گلیوں کے اندر، کون لوگ ایسے ہیں جو لوگ واقعتاً مستحق ہیں، جن کے گھرانے میں کسی کا سہارا نہیں ہے، جن کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے محلوں کے اندر آپ سروے کر کے دیکھیں، بہت سارے ایسے غریب حضرات آپ کے سامنے آئیں گے جن کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، اور جن کا گھر صرف وہ عورتیں اگر کوئی گھروں کے اندر کام کر کے اپنا گزارا کرتے ہوں گے، وہ عورتیں کہیں یعنی پھول وغیرہ گن کر یا کوئی اور کام کر کے اپنا گزارا کرتے ہوں گے، اپنے بچوں کو پالتے ہوں گے، اپنا گھر چلاتے ہوں گے۔ اور کئی گھرانے ایسے ہیں جن کا شوہر بیمار ہوتا ہے، بیڈ پر پڑا ہوا رہتا ہے، گھر نہیں چل پاتا، ایسے لوگوں کو تلاش کر دو۔ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، صدقہ فطر، زکوٰۃ پیشہ ور بھکاریوں کو اور امام مؤذن کو اور ایسے لوگوں کو جو یعنی عام طور پر رمضان میں اسپیشل بھکاری بن جاتی، دوسرے وقتوں میں بھی نہیں۔ آپ سے یہ بات بھی عرض کرنی تھی، رمضان میں خصوصی طور پر بعض لوگ گھروں کے پاس مدرسے کا نام لگا کو آتے رہتی۔ اب عورتیں بڑے رحم دل کے پاپ بیچارے، انہوں کو فلاں مدرسے سے آئے، ہمیں ذرا مدرسے کی مدد کرو بولتی، اٹھا کو دے ڈالتی، چاول کی پیکٹ بھی دے ڈالتی، تیل بھی دے ڈالتی، پتہ نہیں کیسے کیسے چیزاں۔ اب جو دیس والے نیک نیتی سے دیتے ہیں، اللہ ان کو ثواب دے دیتے ہیں، یعنی ان کا ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن یہ لٹیرے
مسجد کے پاس نہیں آتے. کئی کو بولے تو مسجد کے پاس آئے بولے تو ہمیں مدن پلی میں قانون بنا کوئی ایک پرچہ ہمارے مدن پلی علماء کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے. وہ پرچہ لائے بولے تو ہمیں یہاں اعلان کی اجازت دیتے ہیں. وہ پرچہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے پوری تحقیق ہوتی ہے. کہاں مدرسہ ہے, کتنے بچے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, کیا ان کا مدرسہ ہے, کدھر ہے, استاد کتنے ہیں, طلبہ کتنے ہیں, کتنا خرچ آتا ہے. پوری تحقیق کرنے کے بعد وہ ایک پیپر دیتے ہیں. اب یہ گھروں کے پاس آ کر مانگنے والے نہ ان کے پاس کوئی پیپر ہوتا ہے, یہاں آتے نہیں, یہاں آئے تو سپٹ جاتی کرو. فیک مدرسے, جھوٹے, اپنے پیٹ پالنے کے لیے مدرسے کا نام لگا کر گھروں کے پاس, دکانوں کے پاس آ کے آپ کا پیسہ لوٹتے رہتے ہیں. ایسے لٹیروں کو بھی زکوٰۃ اور صدقے کا پیسہ, یہاں تک کہ ان کی مدد بھی نہیں کرے تو بہتر ہے. اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ پوچھیں وہ پرچہ کہاں ہے, کہاں ہے وہ پرچہ. وہ نہیں بتا پائیں گے تو خاموش بھیج دو آپ واپس, یا ہم نہیں دیتے آپ کے پاس. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو مالدار حضرات یعنی اچھے رقم میں نکالیں. 1050 بھائی مالدار نکالیں گے انشاءاللہ, نکالو. اللہ تمہاری کمائیوں کے اندر برکت دیں گے, تمہارے روزوں کو پاک فرما دیں گے. مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سکرات کی حالت کو ختم کر دیں گے, آسانی سے موت آئے گی, اور قبر کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دیں گے. اس لیے غریبوں کو اپنے محلے کے اندر دیکھو, اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھو, غریب حضرات کو دیکھو جن کا نہیں چلتا ہے, ان کو اپنا صدقہ, اپنا زکوٰۃ ادا کرو. مدرسوں کو بھی دے سکتے ہیں, جو مدرسے مستحق ہیں زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دے سکتے ہیں, صدقہ فطر کا پیسہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن صدقہ فطر اپنے محلوں کے اندر تلاش کر کے کتنے کیسے لوگ ہیں تلاش کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کرو. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ جتنا صدقہ فطر ادا کرے گا سال بھر انشاءاللہ اتنا برکت دیکھے گا. تو اس لیے لکھ پتی, کروڑ پتی 1050 کے حساب سے نکالو. ایک فطرہ 1050 کے حساب سے, نہیں انہیں اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے تو آ جاؤ پیچھے بھی. اس سے کم اب ذرا لکھ پتی ہے, اب ذرا کم لکھ پتی ہے, انہیں 980 روپے کے حساب سے نکالو. درمیانہ پن آدمی ہے 980 یا 280 یا 290 کے حساب سے درمیانہ پن آدمی نکالو. غریب آدمی ہے, آٹو والے ہیں, رکشہ والے ہیں, یا کوئی ایسے غریب لوگ آئیں, انہوں نکالو. 160 روپے کے حساب سے ہو یا 80 روپے کے حساب سے ہو, وہ انہوں نکال سکتے ہیں. اپنے آپ کو اتنا غریب سمجھتے ہیں تو 80 روپے کے حساب سے نکالو. تم نہ برکت نہیں ہونا ہے, قبر کا عذاب نہیں دور ہونا ہے, رمضان کے روزے صاف نہیں ہونا, تو پیچھے آ جاؤ. یہ ساری 4 فائدے ہونا ہے, اچھے سے اچھا دل کھول کر نکالو. سال میں ایک مرتبہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ, وہ مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے, اہلیان مدن پلی کے لیے ایک خوشخبری ہے. اسلامک اسکول کا آغاز علی پبلک اسکول, جو بہت سالوں سے بہت سارے مسلمان پریشان تھے کہ ایسے حالات میں ایک طرف باطل لوگ اپنے بچوں کو ذہن, ان کا دین اور ان کے سارے عقائد خراب کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو ایسے اسکولز میں ڈال کر ان کی دین بھی برباد کیا گیا, ان کی دنیا بھی برباد کی گئی. دین بھی اگر برباد کیسے ہوا کہ وہ بچے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ کر کفر اختیار کر چکے ہیں. جیسے آپ سنے ہوں گے کہ کئی بچیاں بھاگ کر کافروں کے ساتھ چلی گئی. وہ بچیاں ایجوکیٹ بچیاں ہیں. اگر وہ بچیوں کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ہوتی, اسلام کیا چیز ہے معلوم ہوتی, تو کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی. اور اسی طریقے سے بہت سارے بچے ایسے اسکول میں داخل ہونے کے بعد کفر کو اختیار کیے ہوئے ہیں, کفر کے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اس لیے آپ کے یہاں, ہمارے یہاں مدن پلی کے اندر اسلامی بنیادوں پر معیاری عصری تعلیم کا انتظام, عصری تعلیم بولے تو دنیاوی پڑھی ہوئی بہترین طریقے سے
ایسا نہیں کہ بچے کو چھوڑ ڈالے خالی دین پڑھا کو، دنیاوی پڑھائی نہیں پڑھے، ایسا نہیں، دنیاوی پڑھائی بھی بہترین، دینی پڑھائی بھی بہترین۔ دوسری چیز، تعلیم کے ساتھ طلباء کی تربیت اور فکری ذہن سازی پر خاص توجہ، یعنی بچوں کو پڑھانا ہی نہیں، بچوں کے اخلاق بنانا۔ بچہ ہمارا باہر آیا بولے تو اسکول پڑھنے کو پرمپک نہیں رہنا، ایک اسے دیکھتے ہی بہترین بچہ بولا، اس کے اخلاق کی بھی تربیت، اس کی صحیح طریقے سے تربیت، اس کا بھی انتظام۔ تیسری چیز، دوسری جماعت یعنی سیکنڈ کلاس، جو بچہ یہ اسکول کے اندر LKG پرائمری سے پڑھنا شروع کر دے گا تو وہ بچے کے لیے دوسری جماعت سے یعنی سیکنڈ کلاس سے حفظ قرآن کا بھی انتظام۔ بچہ 10 کلاس پڑھنے سے پہلے، 7 کلاس پڑھنے سے پہلے تمہارا بچہ حافظ بھی بن جائے گا، ساتھ ساتھ اسکول کی پڑھائی بھی جاری رہے گی۔ حافظ قرآن بن کر باہر آیا تو گھر کے اندر ایک خاندان کو لے کر جنت پہ جائے گا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ علماء کی نگرانی اور سرپرستی میں چلانے والے تو دنیاوی اعتبار سے چلانے والے تو لوگ موجود رہیں گے، لیکن بچے کو اگر دنیا کے ساتھ ساتھ دیندار بھی بنانا ہے نا، اس کے لیے علماء کی نگرانی ضروری ہے۔ علماء کی نگرانی اور سرپرستی میں اسلامک اسکول کا اس سال انشاءاللہ آغاز ہونے والا ہے، شروع ہونے والا ہے۔ محدود داخلے ہوں گے، داخلے بھی زیادہ نہیں، محدود ہوں گے، معقول فیس بھی ہوگی، فیس بھی بڑے بڑے رشوت ویلی کے جیسا لمبی چوڑی، اور اب یہاں جو اسکول کھلی ہوئی ہے نا، لوگوں کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، اتنی کیا بھی نہیں، ایک دم درمیانہ پن، معقول فیس رکھی جائے گی، اور خوشگوار ماحول بھی رہے گا، ماحول بگڑا ہوا نہیں ہوگا۔ بچہ آپ کا صبح اسکول کو چلا جائے، شام کو جب بچہ آپ کا گھر کو آئے گا، کسی مدرسے کو جا کر مکتب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ بچے کی ایسی تربیت کر کے واپس بھیجیں گے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کا داخلہ کر کے ان کے دین اور دنیا کی حفاظت کریں، دین کی بھی حفاظت کریں، دنیا کی بھی حفاظت کریں۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد داخلے شروع ہو جائیں گے، ایڈمیشن شروع ہو جائیں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ یعنی اس اسکول میں اپنے بچوں کو داخلہ دلوا کر اپنے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں، اپنے بچوں کی فیوچر بنائیں، ان کی دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے۔ یہ انشاءاللہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری، پورے علماء اس کے سلسلے میں بڑے متفکر تھے، بہت سارے مسلمان بڑے یعنی فکر میں تھے کہ کسی بھی طرح ہمارے مدن پلی شہر کے اندر ایسی اسکول قائم ہو جائے جس کے اندر یعنی یہ سارا نظام ہو، بچہ دنیا دار بھی بن جائے اور بچہ دین دار بھی بن جائے۔ تو الحمدللہ آ گئی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ایڈمیشن شروع ہونے والے ہیں، اپنے بچوں کا داخلہ اسکول میں دلوا کر اپنے بچوں کی دین کی بھی اور دنیا کی بھی حفاظت کرنے والے بن جائے۔ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔